اب میں دعوت دوں گی پروفیسر ڈاکٹر خالد عباس اسدی کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محفل بڑی سنجیدہ ہو گئی ہے اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی گزارشات پیش کروں۔ رفیق پاکستان پروفیسر عبدالرؤف صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید بر عشق، میں ان کو عاشقی سمجھتا رہا، میں نے کئی دفعہ عاشقی تو آج جو بالکل یہ اصل میں یہ عبدالحمید عاشق صاحب ہیں اور عاشق اقبال اور عاشق پاکستان ہیں، اور ہمارے ڈائریکٹر نمل یونیورسٹی جناب ہمایوں ضیاء صاحب، یہ بڑے لوگ ہیں۔ میں تو خوش ہو گیا ہوں جب میں اس محفل میں داخل ہوا۔ میں خراج تحسین سب سے پہلے پیش کرتا ہوں رفیقی صاحب کو، رفیق پاکستان کو، کہ چند دن پہلے پنجاب یونیورسٹی میں اسی اقبال اکیڈمی کے اشتراک سے ایک دن منایا گیا، ایک لیکچر رکھا گیا میرا، مشرق وسطیٰ میں اقبالیات کے چراغ۔ میں حیران ہوں کہ یہ اقبال کی محبت کے کس سفر پہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھئی ہیں وہ بنا رہے ہیں کہ آج انہوں نے ترکیہ میں اقبالیات کے چراغ، اور ان دو چراغوں کے درمیان ایک اور ضیاء رکھتی ہے، اور میں تو چراغوں کے درمیان ہوں، اور سب سے بڑا جو روشن چراغاں ہے وہ میں ان نوجوانوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے معزز مہمان ترکی سے آئے ہیں۔ ترکی جو ہے، جو ہماری جو زبان ترکی اردو ہے، وہ ترکی کا لفظ ہے۔ آج انہوں نے ترکی بترکی اردو بول کر ہمیں بہت خوش کیا ہے۔ ان کا نام عبدالحمید ہے۔ ہم سب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے جس محبت میں سرکار دو عالم کی مداح سرائی کی ہے، کسی دنیا کے دوسرے شخص کو، کسی شاعر کو اتنی بڑی جو مدحت ہے وہ جو ہے دکھانے کی، لفظوں میں سونپنے کی امید جو کی ہے، جو رکھا ہے، وہ انہی کا شاعر۔ اسی لیے کہ سیرت کے بعد سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اقبالیات پہ ہوا ہے۔ آج ترکیہ میں بھی اس کے چراغ ہیں، جرمنی میں بھی اس کے چراغ ہیں، مصر میں بھی اس کے چراغ ہیں۔ اقبال عالم اسلام کا شاعر ہے۔ اس میں مشرق کا خیال ہے، مغرب کا علم ہے اور عربوں کی حکمت ہے۔ تو یہ امتزاج ہے۔ مجھے ترکی سے اس لیے بھی پیار ہے، ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، مدینہ منورہ سے میں آیا ہوں، وہاں پہ مسجد نبوی کا ڈاکٹر رہا ہوں اور 40 سال سے وہاں پہ ہوں۔ جب آپ مسجد نبوی میں باب جبریل میں داخل ہوتے ہیں نا پروفیسر صاحب، تو دروازے پہ جو مین دروازہ ہے باب جبریل کا، اس پہ ایک نام لکھا ہوا ہے، نام ہے عبدالحمید۔ عبدالحمید کا نام کیا ہے جو آج ان کا ہم نام تھے؟ وہ خلیفہ تھے اس وقت 1277، جب یہ مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تو اس وقت اس دروازے پہ یہ نام لکھا گیا۔ تو مجھے ان کو دیکھ کر باب جبریل پہ لکھا ہوا عبدالحمید خلیفہ کا نام یاد آ گیا، جنہوں نے بڑی محبت سے مسجد نبی کو تعمیر کیا گیا۔ 25 سال تک ڈاکٹر صاحب، 25 سال تک ایک نسل کو جوان کیا گیا، قسطنطنیہ میں ان کو بلایا گیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو عالم اسلام سے فنکاروں کو بلایا گیا، مزدوروں کو، راجوں کو، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ آئیں ترکیہ اور اپنے ساتھ ایک بچے کو ضرور لے کے آئیں جو آپ کا شاگرد ہو یا آپ کا بیٹا ہو، تاکہ آپ ان کو اپنا فن جس میں آپ ید طولہ رکھتے ہیں وہ بچوں کو سکھائیں۔ وہ بچے، ان کو حکومت ترکیہ نے حافظ قرآن بنایا، شاہ سوار بنایا، اور جب وہ 25 سال ایک نسل جوان ہو گئی تو اس کو لے کے ہم مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔
اس سے مسجد نبی تعمیر ہوئی. آج بھی ترکیہ کا وہ حصہ جو ترکوں نے بنایا تھا وہ اس میں آپ داخل ہوں تو آپ کو خوشبو آتی ہے 1400 سال کے اس مدینے کی جس میں حضور اور ان کے صحابہ چلتے تھے. عاشقان اقبال کی بات ہوئی. میں مصر سے پڑھا ہوں, 6 سال میں نے وہاں پہ گزارے ہے. بالکل جلدی میں ذرا تھوڑا سا بچپن میں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. 8 سال کا بچہ, اس کے کانوں میں اقبال کی آواز ہے. ذرا 2 قدم زندگی میں آگے بڑھتا ہے, جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو پالک پر دے. جب وہ اس کی پیشانی پہ جوانی کا چاند چمکتا ہے تو ایک اور اقبال کی فکر جو ہے اس کے ذہن میں آتی ہے, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اب یہ 8 سال کا بچہ اب جوان ہو گیا تھا. اس نے اپنے مرشد اقبال سے پوچھا کہ کیا ستاروں پہ کمندے ڈالنا کمال انسانیت ہے؟ تو مرشد اقبال نے جواب دیا, نہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اب اقبال نے ستاروں کی دنیا اس کو دکھا دی. اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اس کو مصر جانے کے لیے طب کی تعلیم کے لیے ایک اسکالرشپ مل گیا. اب وہ 1976 کا سال ہے, 26 جنوری ہے اور وہ دریائے نیل پہ کھڑا ہوا ہے اور نیل کی نیلگوں آب لوح پر کرنوں سے لہروں پہ لکھی انسانی تہذیب کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے سوچنے میں گم تھا اور پوچھ رہا تھا نیل کے کناروں سے, تہذیب انسانی سے, کہ نیل کا وہ کنارہ جو عالم اسلام کے اتحاد کا روشن و بلیغ استعارہ ہے, وہ کنارہ کہاں ہے؟ اور سفینہ اقبال جسے کاشغر کے ساحلوں پہ اتر کر ابھی خاک کو ستارے بنانا ہے, وہ سفینہ کہاں ہے؟ تو نیل کی لہروں نے جواب دیا, ساحل تو وہی ہے جس پہ تم کھڑے ہو, ساحل تو وہی ہے جس پہ تم کھڑے ہو, لیکن ابھی اس کا کنارہ جو ہے وہ گرداب میں ہے. رہا سفینہ تو وہ بھی ابھی گرداب میں ہے. اب نوجوان جو ہے وہ شہر میں داخل ہوتا ہے تو ایک سرولی آواز اس کے کانوں میں رس گھولتی ہے, اس کے دل کو منور کرتی ہے, اس کی روح کو سمندر بناتی ہے. یہ آواز تھی کلثوم کی, مصر کی سب سے مشہور گلوکارہ کی. بڑی خوبصورت آواز تھی. ہر جگہ, ہر قہوہ خانے پر, ہر دکان پر, ہر گلی میں ایک ہی. تو نوجوان ان سے پوچھتا کہ کیا یہ کس کی آواز ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ عرب دنیا کی سب سے بڑی مغنیہ کلثوم کی آواز ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اقبال کے شکوے اور جواب شکوہ کا ترجمہ ہے. تو نوجوان بڑا خوش ہو گیا کہ میں بیرون ملک ہوں, میرے شاعر کا, مصور پاکستان کا نام یہاں بھی مقبول ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ جو ہے ایک اندھے شاعر نے بینا دل سے کیا ہے. نام ابھی انہوں نے لیا ہے ساوی علی شالان. مجھے فخر ہے کہ میں نے اس عظیم شاعر کو ملا ہوں. میں گیا ہوں اس کے گھر پہ, پرانے مصر کی گلیوں سے ہوتا ہوا. میرے جو ساتھ صاحب تھے مجھے دکھانے والے, اس گھر کے اندر, گھر کے باہر لے گئے. ہم کھڑے گئے. پرانا سا گھر تھا جس پہ ایک, جانے اس کا در کب دروازہ بنا تھا, اس پہ ایک اس کے بوڑھی مٹی پر اداسی کی شکنیں تھیں اور حالات کی تریڑیں اس دروازے پہ تھیں, اور ایک ٹاٹ کا حجاب تھا جس کے پیچھے وہ ایک عظیم شاعر جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا. مختصر میں داخل ہوتا ہوں, اس کی بیوی جو ہے ہمیں اندر لے جاتی ہے, اور نابینا شاعر سے جو پیرالائزڈ ہے, اس کی شیخ کی بیوی, شاعر کی بیوی اسے کہتی کہ پاکستان سے ایک طالب علم ملنے کے لیے آیا ہے. تو وہ کہنے لگے اقبال کے پاکستان سے؟ تو اس نے کہا ہاں. جو ہی وہ داخل ہوتا ہے تو وہ نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اقبال ہو وفی دمی, اقبال ہو وفی ضمیری. اقبال میرے خون میں ہے, اقبال میرے ضمیر میں ہے. پیاس لگی تو اپنی بیگم سے کہنے لگے اقبال کی
अशार की सुराही से कुछ जाम तो पिला दो, मुझे प्यास लगी है। और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगा वो शायर कि इकबाल मेरे ज़मीर और मेरे खून में है, मैं इकबाल के लिए जी रहा हूँ। अपने अरबाब इक़्तिदार से कहो कि मेरी एक गुजारिश सुने, उन तक पहुँचाओ मेरी ये अपील कि जब मैं इकबाल की सरजमीन पाकिस्तान में मरना चाहता हूँ, मैं इकबाल की मट्टी में दफन होना चाहता हूँ। ये इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता कि आपका मुसव्विर पाकिस्तान शायर मशरक अरबों में, यूरोपियन में, सब में मकबूल है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इकबाल की नजरियाती गज़ल का हुसीन मतला और जमील मक्ता है। एक और बात है सर, मैं आपसे इजाज़त, कुछ दिल की बातें मैं अपने नौजवानों से करूँ। एक और शख्स है जिसने इकबाल शनासी में इकबाल के पैगाम को फैलाया, रफ़ी की तरह की साहब की तरह, वो भी एक अजीम शख्स, अब्दुल वहाब अज़्ज़ाम। याद रखिए नाम, इनके लिए दुआ खैर कीजिए। अब्दुल वहाब अज़्ज़ाम मिस्र के पाकिस्तान में पहले सफ़ीर थे। मैं जब मिस्र, मैंने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की कि मैं ढूंढूं, मेरी तलाश की आस हमेशा टूट जाती। लेकिन एक दिन मैंने, उनका नाम था अब्दुल वहाब अज़्ज़ाम, एक दिन मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरी जो ड्यूटी लगी थी उस पर एक नाम जो था लिखा हुआ था अब्दुल रहमान अज़्ज़ाम, पहला नाम था अब्दुल वहाब अज़्ज़ाम। तो मैंने सोचा कि शायद ये अज़्ज़ाम फैमिली का कोई उनके रिश्तेदार हो। तो मैंने फ़ौरन जाके उनसे पूछा, नौजवान डॉक्टर से जो मेरा सुपरवाइज़र था, तो मैंने कहा सर आप अब्दुल वहाब अज़्ज़ाम को जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरे नाना थे और मिस्र में, पाकिस्तान में मिस्र के सफ़ीर थे। तो मेरी माँ उस वक्त, उन्होंने कहा कि मेरी माँ 12 साल की बच्ची थी जब वो पाकिस्तान में थी। तो फिर उसने कहा कि दूसरे दिन आप मेरी माँ से मिलना पसंद करेंगे? आशिक़े इकबाल की बेटी से मेरी मुलाकात होती है। मैं जाता हूँ तो वो दरवाज़ा खोलती हैं, मुझे गले से लगा लेती हैं बेटे की तरह और कहती हैं कि सारी ज़िंदगी मेरे बाप जो है वह इकबाल 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 करते रहे और इसीलिए उनका इकबाल बुलंद रहा। और फिर कहने लगी कि आज तुम मेरे घर से आए हो तो इकबाल की मोहब्बत के चरागों से मेरा घर रोशन हो गया है, इकबाल की मोहब्बत के फूलों से मेरा घर मुअत्तर हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मेरे बाप ने आखिरी उम्र में मुझे 2 किताबें दी थी अपनी लिखी हुई, जिसमें इकबाल का तर्जुमा था। कहने लगी 2 किताबों में, एक किताब मैं आपको दे रही हूँ, एक किताब मैं खुद रख रही हूँ क्योंकि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, और एक किताब मैं आपको दे रही हूँ ताकि ये आपकी जवानी की निगहबानी करे।